صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ باب ہے وقت العصر، عصر کے وقت کا بیان۔ اس باب میں کئی احادیث ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 519 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرتے تھے کہ دھوپ ان کے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہوتی تھی۔ والشمس لم تخرج، کہ سورج نکلا نہیں ہوتا تھا ان کے کمرے سے، من حجرتها، مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سورج کی دھوپ ہے وہ ان کے کمرے کے فرش پر ہوتی تھی اور وہ بھی دیواروں تک نہیں گئی ہوتی تھی۔ کئی احادیث ہیں اس کے بارے میں، ہم 2-3 پڑھ لیں پھر ہم انشاءاللہ اس کو اکٹھی تشریح دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 520 بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر، عصر پڑھتے تھے، والشمس فی حجرتها، اور جو دھوپ ہے وہ ان کے حجرے میں ہوتی تھی، لم یظہر الفیء من حجرتها، اور حجرے کا سایہ دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ مطلب یہ کہ دھوپ حجرے میں ہوتی تھی اور ابھی جو دھوپ تھی وہ دیواروں پر نہیں چڑھی ہوتی تھی۔ وقال ابو اسامہ عن ہشام من قعر حجرتها، کہ ابو اسامہ حضرت ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ حجرے کی گہرائی سے، یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ حجرے کے فرش پر دھوپ ہوتی تھی اور ابھی وہ دیوار پر نہیں چڑھی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے جو حدیث ہے وہ اگلی ہے 521، اور یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو فرماتی ہیں، قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے، والشمس طالعۃ فی حجرتی، دھوپ میرے حجرے میں موجود ہوتی تھی، لم یظہر الفیء بعد، اور سایہ ابھی اوپر تک نہ چڑھا ہوتا تھا۔ اچھا، ان تینوں حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بتا رہی ہیں کہ دھوپ ان کے حجرے کے اندر ہوتی تھی اور ابھی سائے اتنے لمبے نہیں ہوئے ہوتے تھے کہ ان کے حجرے کا سایہ جو ہے وہ نظر آنے لگے یا دیوار تک جو دھوپ چلی جائے۔ اس میں دیکھیں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ سورج جتنا اونچا ہوتا ہے دھوپ اتنی فرش پہ ہوتی ہے، اور جتنا سورج نیچے ہونا شروع ہوتا ہے تو سائے لمبے ہو جاتے ہیں اور دھوپ اوپر چڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ابھی سورج اتنا نیچے نہیں گیا ہوتا تھا، ابھی سورج چمک رہا ہوتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ان حدیث کے مطابق پڑھ لیتے تھے۔ اور انہی حدیث سے امام شافعی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے اور اول وقت میں پڑھتے تھے، جبکہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور حنفیہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک روشن دان تھا اور وہ روشن دان مغرب کی طرف کھلا ہوتا تھا، مطلب اس کے اندر سے جو دیر تک ہے وہ دھوپ رہتی تھی اور دیر سے جا کے دھوپ وہاں سے ختم ہوتی تھی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عصر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بحث جو ہے فقہا کے درمیان موجود ہے، جو حدیث کی اور مواقیت الصلاۃ کی کتابیں ہیں، اور کافی زیادہ بحث کی گئی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، اور کچھ کے نزدیک جو ہے وہ اولا وقت یہ ہے کہ جتنی جلدی پڑھ لی جائے اتنی بہتر ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے کہ اولا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اور قدر تاخیر سے پڑھا جائے۔ اور اس میں حنفیہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ فجر بھی ذرا تاخیر سے پڑھی جائے تاکہ باجماعت نماز میں زیادہ نمازی جمع ہو جائیں، اور عصر بھی قدر تاخیر سے پڑھی جائے تاکہ جب جماعت ہو تو اس میں زیادہ لوگ شامل ہو جائیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ذرا دیر سے پڑھیں گے تو زیادہ تعداد میں لوگ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ دونوں اوقات ٹھیک ہیں، اگر جلدی پڑھی جائے گی تو بھی ٹھیک ہے اور اگر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے گی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن تاخیر کتنی کرنی ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ زیادہ تاخیر کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات نماز کیا تھے، تو وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیل الظہر منکم، کہ ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے
تعجیل کرتے تھے، یعنی وہ جتنا تم ذرا دیر سے پڑھتے ہو اور وہ اس سے جلدی پڑھتے تھے. اور جو عصر کی نماز ہے فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز میں تعجیل کرتے ہو، یعنی تم جلدی پڑھتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اوقات دونوں ٹھیک ہیں، لیکن صرف اتنا ہے کہ بھی اولا کیا چیز ہے، زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ بہت جلدی پڑھی جائے یا قدر تاخیر سے پڑھی جائے. تو جو شافعی ہے ان کے نزدیک جتنا جلدی پڑھیں گے، جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے یعنی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسی وقت پڑھ لی جائے تو بہتر ہے. جبکہ حنفیہ کے نزدیک تھوڑا سا لیٹ کر کے، ہمارے ہاں جیسے آج کل دیکھیں کہ جو اس وقت جو گرمی کا موسم ہے اس میں امام شافعی کے نزدیک جو اوقات ہیں اس میں تقریباً 4 بجے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 3:45 اور 4، تھوڑا سا اس میں یعنی وہ فرق رہتا ہے دنوں کے لحاظ سے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ٹائم ہے وہ 5 بجے شروع ہو جاتا ہے، جب جو مغرب ہے وہ 7 بجے ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ دونوں ہی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹائم پہ، لیکن تھوڑا سا فرق کہ ان کے نزدیک وہ اولا اور ان کے نزدیک وہ اولا. تو پڑھنے والے بنے تھوڑا سا اول یا تھوڑا سا آخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 522، اور یہ حدیث جو ہے عن سیار بن سلامہ فرماتے ہیں قال دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی، کہ میں اور میرے والد ابی برزہ اسلمی کے پاس گئے. فقال له ابی، تو ان سے میرے والد نے کہا ابی برزہ اسلمی سے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے. فقال، انہوں نے فرمایا کان یصلی الحجیر التی تدعونها الاولی، کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے جسے تم لوگ اولا کہتے ہو، اور حین تدحض الشمس، اور وہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے، یعنی وہ نماز جسے تم اولا کہتے ہو تو جب سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا تھا، جب سورج بالکل سوا نیزے پہ ہوتا ہے، جب وہ بالکل تھوڑا سا ڈھلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے. ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے. ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینہ، جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے آخری کنارے پر واقع اپنے گھر جا کر واپس آتا، والشمس حیۃ، تو سورج بھی زندہ مکمل روشن ہوتا تھا. یعنی جو ظہر تھی وہ تو بالکل سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، اور عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے یعنی جلدی پڑھ لیتے تھے کہ کوئی شخص مدینہ طیبہ کے آخری کنارے پر واقع گھر میں جاتا اور پھر واپس آتا تو ابھی سورج روشن ہوتا تھا. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، اچھا وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا ہے کہ مغرب کے بارے میں کیا فرمایا تھا. یعنی یہ جو سیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھول گیا کہ حضرت ابو برزہ نے مغرب کے بعد نماز کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، اور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کیا جائے. أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا عَتَمَةً، عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو اس کو مؤخر کرتے تھے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ نمازوں کے نام مختلف آ رہے ہیں. حجیرہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے جو ظہر کی نماز کو کہتے تھے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ہجرت سے ہے کہ جب لوگ بالکل باہر نکلنا ترک کر دیتے تھے اور اندر ہی بیٹھے رہتے تھے تو اس وقت کو حجیرہ کا وقت کہتے تھے، یعنی عین دوپہر کا وقت. اس کو یہاں پہ کہا گیا، حجیرہ بھی کہا ظہر کو انہوں نے، کان یصلی الحجیرہ، کہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے التی تدعونها الاولی، جسے تم اولا کہتے ہو. حجیرہ بھی کہہ رہے ہیں، اولا بھی کہہ رہے ہیں، ظہر نہیں کہہ رہے. تو اولا جو ہے اس کو اس لیے کہتے تھے کہ نمازیں جو ہیں یہ معراج کے سفر میں فرض ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے جس رات واپس آئے، اگلے دن آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھاتے ہیں. اور نماز کا اول اور آخر وقت جو ہم نے پڑھا کہ ایک دن آ کے اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آ کے آخر وقت میں پڑھائیں، تو اس دن ظہر کی نماز اول وقت میں آ کے پڑھائی، اور پہلی نماز تھی جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی، اس کو صلاۃ الاولیٰ کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حجیرہ جسے تم اولا کہتے ہو، اور عشاء کو جو ہے وہ عتمہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہماری جو پتہ نہیں، مجھے سندھی اور پشتو اور ان زبانوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پنجابی میں بھی نام جو ہے نمازوں کے وہ فرق ہوتے تھے. ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ بالکل فرق نام لیا کرتی تھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے 40-50 سال بعد یا ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے اس کو یہ پنجابی کے نام یاد نہیں رہیں گے. ہماری زبانوں میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. ظہر کو ہمارے ہاں ہماری جو دادی تھی وہ پیشی کہا کرتی تھی، اور عصر کو دیگر کہتی تھی، اور مغرب کو اکثر شام، ادھر گجرات والی سائڈ پہ شام کی نماز، اور اگر ہم سرگودا والی سائڈ پہ چلے جاتے تھے تو اس کو نماشی، غالباً نماشی کہتے تھے، اور جو عشاء اس کو کفتہ کہتے تھے. تو یہ یعنی مختلف زبانوں کے اندر
اوقات کے لحاظ سے نمازوں کے نام تھے کہ جس طرح وہ وقت کی بات آتی ہے نا، سورج ڈھل گیا، سورج چڑھ گیا، اور فجر کی نماز کو بھی فجر کہتے تھے کہ بالکل صبح کا وقت ہے، یا نور کی نماز کہتے تھے کہ ابھی نور کا آغاز ہوا ہے. تو اس طرح سے ہی عرب کے اندر بھی تھا، اور تھوڑے ہمیں نمازوں کے نام جو ہیں مختلف مل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز جسے تم حتمہ کہتے ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر تاخیر کرنا پسند فرماتے تھے. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا أَوَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سویا جائے اور عشاء کے بعد باتیں کی جائیں. یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ تھیں. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب ہم لوگ فارغ ہوتے، اس وقت ایک شخص دوسرے شخص کو جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اسے پہچان سکتا تھا. وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى مِئَةٍ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے. یہ دونوں باتیں ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ تاریکی میں شروع کرنا، قدر اندھیرے میں شروع کرنا، اور اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ تھوڑی روشنی ہو جائے. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور 60 سے لے کے 100 آیات فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. کمی بیشی بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس میں وقت اتنا ہو جاتا تھا کہ جب نماز ختم کرتے تھے تو قدر روشنی ہو چکی ہوتی تھی اور ایک شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان سکتا تھا. تو گویا اس حدیث کے اندر تقریباً ساری نمازوں کے اوقات آ گئے سوائے مغرب کے، اور مغرب کا آگے ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اس کو پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نمازوں کے اوقات کی تفصیل ہمیں مل گئی. اس حدیث کے مطابق کہ جو ظہر کی نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سردی کے دن ہوں، کیونکہ جو گرمی کا تو ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ قدرے اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو باجماعت کے لیے. تو ہو سکتا ہے جب یہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے قدرے ٹھنڈے موسم کی ہو. اور پھر اس کے بعد عصر کا اتنا وقت ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص لمبا نکلتا تھا مدینہ شریف کے مضافات کی طرف تو اس کے واپس آنے تک کبھی سورج جو ہے وہ روشن ہوتا تھا. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ 7 سوا 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس نماز کو 4 سوا 4 پڑھتا ہے شافعی مسلک کے مطابق، تب بھی بڑی آسانی سے جا کے وہ 2-4 میل کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے. اور اگر وہ 5 بجے پڑھتا ہے حنفی فقہ کے مطابق، تو تب بھی اس کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے واپس آ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عصر جو ہے وہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج جو ہے وہ مطلب زرد پڑ جائے یا اس کا جو روشنی ہے وہ ماند پڑ جائے. تو روشن سورج میں عصر جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. اور ایک بات جو میں پڑھ رہی ہوں اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ اگر عشاء سے پہلے سو جائیں گے تو سستی طاری ہو جائے گی، اور وہ سستی جو ہے وہ نماز میں مانع ہوگی. اور بعض کا تو دیکھا ہے کہ مائیں جیسے عشاء کے وقت عشاء سے پہلے لیٹ جاتی ہیں اپنے بچے کو سلانے کے لیے، خود بھی سو جاتی ہیں، اور عشاء کی نماز بعض کا قضا ہو جاتی ہے، یا پھر اگر آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ جان نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ بہت تھک گیا ہے اور اس سے نماز دیر سے جو ہے وہ اچھی نہیں پڑھی جائے گی، تو بے شک جلدی پڑھ لے. لیکن عشاء سے پہلے سونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے. اور یہ چیز تو ہمارے یہاں بالکل متروک ہو چکی ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے. مطلب یہ کہ کوئی لا یعنی کام کرنے بیٹھ جائیں، جلدی سو جائیں تاکہ جلدی اٹھیں اور تہجد بھی پڑھ سکیں، فجر بھی پڑھ سکیں. لیکن ہمارے یہاں اب کچھ اس طرح کا لائف سٹائل بن گیا ہے کہ راتوں کو سویا ہی نہیں جاتا. اگر ایک فریق سونا چاہے تو دوسرے لوگ سونے نہیں دیتے. گھر کے اندر ہی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ نہیں سوتے. تو بہرحال عشاء کے بعد تمام لا یعنی چیزیں، آج تو سارے لہو و لعب کے کام بھی رات کو ہوتے ہیں، جتنے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں اور اس قسم کی ساری چیزیں رات کو ہوتی ہیں. تو رات کو جلدی سونا تاکہ فجر اچھی ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ رات کو پڑھنا چاہتا ہے، کوئی علمی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی دینی کام کر رہے ہیں، درس و تدریس کا پروگرام ہے، آپس میں کوئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمبائن اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. لیکن لا یعنی چیزیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو اور جن سے صرف ٹائم ضائع ہوتا ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے. تو آج کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لینی چاہیے جبکہ سورج بھی روشن ہو، اور اس میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈھل جائے اور سائے لمبے ہو جائیں. اور عشاء سے پہلے جو سونا نہیں چاہیے، اور عشاء کے بعد فضول باتیں یا فضول کام جن کا کوئی مقصد نہ ہو ان میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.